انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان۔ قسط نمبر 12۔ رات کی تاریکی میں سیاہ بادلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ بادلوں کی گرج اور چمکتی ہوئی آسمانی بجلی کے ساتھ ہی موسلادھار بارش ہو چکی تھی۔ حائفہ اب بھی چھت پر ایک کونے میں بیٹھی روتے ہوئے مسلسل ضمیر کو پکار رہی تھی۔ ضمیر نے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا، وہ ہر چیز سے بے خبر بارش میں بھیگ رہی تھی۔ تیز ہوا کہ جھونکے سے کمرے کی کھڑکی کھلنے سے آشو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور حائفہ کے بیڈ پر نظر ڈالی، مگر حائفہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم میں دیکھا۔ اب وہ حائفہ کو آہستہ آواز میں بلا رہی تھی، مگر حائفہ وہاں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اس نے چھتری لی اور ہاتھ میں ٹارچ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے صحن میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں فوری چھت پر جانے کا خیال آیا۔ چھت پر جاتے ہی اسے حائفہ ایک کونے میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ آپی، کیا ہوا ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ بہن کو یوں برستی بارش میں روتا دیکھ کر وہ بولی، آشو، وہ چلا گیا ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ میں کیا کروں؟ میں اسے کیسے واپس بلوں گی؟ وہ بہن کے گلے لگ کر روتے ہوئے بار بار یہی بات کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آپی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلی، بارش بہت تیز ہے۔ اس نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا اور سہارا دیے کر کمرے میں لے آئے۔ اس کے کپڑے تبدیل کروا کر اسے نیند کی گولی دے کر بستر پر لٹا دیا۔ سوتے ہوئے بھی حائفہ کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، زمیلزم۔ ساری رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے حائفہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ اس کا بخار کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ زبیدہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی، بار بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک بھی رہی تھیں۔ شیخ کمال ڈاکٹر کو لے کر تھے۔ ڈاکٹر نے موسمی بخار کا کہہ کر بات ختم کی اور دوائی لکھ دی۔ دوائی دینے کے باوجود اب صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اس کا بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا سرخ وسفد رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کی زبان پر صرف ضمیر کا نام تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اس کو بخار میں تپتے ہوئے۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنی آنکھیں کھولتی، یہ دیکھنے کو کہ ضمیر آیا کہ نہیں، اور پھر مایوس ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ شیخ صاحب، مجھ سے حائفہ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، اب کسی اور ڈاکٹر سے بات کریں۔ اس کا بخار کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میری بچی 3 دن میں ہی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے یہ بخار اس کی جان ہی نہ لے جائے۔ وہ دوپٹے کی پلوں سے اپنے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئیں، اللہ نہ کرے۔ کیسی باتیں کرتی ہو، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ابھی مجھے ڈاکٹر احمر کا فون آیا تھا، وہ بھی حائفہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں اب ان سے ملنے جا رہا ہوں، ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا، شاید وہ کوئی حل نکال سکے۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کو تسلی دی۔ بس شیخ صاحب، میں نے سوچا لیا ہے، جیسے ہی حائفہ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں نے اس کی شادی کر دینی ہے۔ میں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتانا چاہتی تھی۔ اس ڈھونگی بابے کے بعد میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی تھی۔ میری دوست ہے، اس کے کوئی جاننے والے ہیں، کچھ عمل کرنا جانتے ہیں۔ میں نے حائفہ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ انہوں نے کہا بس جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کی شادی کر دیں۔ آپا ویسے بھی 2-4 بار اشاروں میں مجھ سے اظفر کے لیے حائفہ کا ہاتھ مانگ چکی ہے۔ انہوں نے شیخ کمال کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا، تم دعا کرو حائفہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ یہ شادی کی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی،
یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انسان بہت ہی بے صبرا اور ناشکرا ہے، ہر کام میں جلد باز ہے۔ انسان جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر جب وہ چیز جب اسے حاصل نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سمجھے بنا کہ جس کی وہ خواہش کر رہا ہے اگر اسے نہیں ملی ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کبھی جلتی ہوئی آگ کے نزدیک نہیں جانے دیتی ہے، وہ جانتی ہے بچہ ناسمجھ ہے، آگ اسے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے ہی میرا رب جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو ان دیکھی آگ میں جلنے دے۔ اسی لیے اگر ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر غم نہ کرو، بلکہ صبر کرو، اس کے انعام کا انتظار کرو، بے شک وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ مولوی عبدالقیوم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمر اور شیخ کمال بھی ان کا بیان سن رہے تھے۔ احمر نے شیخ کمال کی پوری بات دھیان سے سنی تھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر مولوی صاحب کے گھر آ گئے۔ وہ بہت عرصے سے مولوی صاحب کو جانتے تھے۔ مولوی عبدالقیوم روحانی علم کے ماہر تھے، مگر بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ضرورت مند افراد کی مدد کرتے تھے جو حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر احمد نے کچھ دن پہلے مولوی صاحب سے حائفہ کے متعلق بات کی تھی۔ مولوی صاحب کسی رشتہ دار کی فوتگی پر گئے تھے، اس لیے پھر ان سے بات نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر احمد بھی اپنی مصروفیت کی بنا پر دوبارہ یہاں نہ آ سکے۔ آج شیخ کمال نے حائفہ کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ ان کو لے کر سیدھا مولوی صاحب کے پاس آ گیا۔ ہاں میاں احمد، کیسے ہو؟ بہت دن بعد آنا ہوا، سب خیریت ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی الحمدللہ مولوی صاحب، سب خیریت ہے۔ اب تو جانتے ہیں ڈاکٹروں کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے، ان سے ملے۔ یہ میرے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں شیخ کمال۔ کچھ دن پہلے میں نے اب سے ان کے ایک مسئلے کا ذکر کیا تھا، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے شیخ کمال کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے ذکر تو کیا تھا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کی بتائیں شیخ صاحب، انہوں نے پوچھا۔ مولوی صاحب، میری بیٹی ہے، اس کا معاملہ ہے، کچھ دن سے بہت بیمار ہے، اس کا بجار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر شیخ کمال نے ساری بات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دی۔ مولوی قیوم نے ساری بات سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کیں اور تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے پھر دوبارہ آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ میری ساری زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ جو بھی ہے کوئی عام نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ پائیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی اور بولے، مولوی صاحب، مطلب کچھ ایسا ہے میری بیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں بہت امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس۔ ان کی بات سن کر شیخ کمال نے پریشان لہجے میں کہا، مایوس نہیں ہوتے ہیں شیخ صاحب، اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو انشاءاللہ وہی راستہ بھی کہے گا۔ میں کل جمعہ کے بعد آپ کے گھر آؤں گا۔ اب پریشان ہوں، میں کچھ اسم مبارک پڑھنے کو دیتا ہوں، یہ پانی پر پڑھ کر بیٹی کو پلا دیں، اور ہر نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ درود پاک کے ساتھ جو تسبیحات میں نے بتائی وہ ضرور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، انہوں نے کہا۔ کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھنے کے بعد احمر اور شیخ صاحب نے ان سے جانے کی اجازت لی۔ ان کے جانے کے بعد مولوی قیوم نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، مگر بے سود۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے
کہ وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا، اس کو اپنے سامنے لانا آسان نہیں، اور اسی بات کو لے کر وہ فکر مند تھے۔ شیخ کمال نے دم کیا ہوا پانی حائفہ کو پلایا، اور سب گھر والوں کو بھی نماز کے بعد کثرت سے درود پاک اور ان تسبیحات کا ذکر کرنے کا کہا جو مولوی قیوم نے بتائی تھی۔ یہ تیسری رات کا ذکر ہے۔ حائفہ کا بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا جب کھڑکی کھلنے سے حائفہ کی آنکھ کھلی۔ وہ بہت ہمت کر کے اپنے بستر سے اٹھی۔ 3 دن کے بخار نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ کوئی طاقت تھی جو اسے باہر بلا رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تبھی اس نے بستر کے نیچے سے وہ سنہری پر نکلا، اسے مٹھی میں قید کیا، ایک نظر سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آج بھی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بارش کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، شاید زمین کہیں الفاڑتا ہوا نظر آ، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ فوارے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں قید سنہری پر نکال فوارے کے پانی میں ڈال دیا۔ ننھے ننھے آگ کے شعلوں کو پانی میں جلتا دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان آگ کے شعلوں کو چھونے کی کوشش کی۔ بہت شوق ہے نہ تم کو آگ سے کھیلنے کا؟ یہ بھی نہیں سوچتی ہو کہ آگ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا یہ بول رہا تھا۔ انسان جب محبت کرنے لگتا ہے نہ تو پھر وہ کسی بھی طرح کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے پیچھے موڑ کر اس کو دیکھے بنا جواب دیا، مت کھیلو، یہ آگ کا کھیل، اس میں سوائے درد کے تم کو اور کچھ نہیں ملے گا، یہ آگ دھیرے دھیرے تم کو جلا دے گی، اس میں صرف اذیت ہی اذیت ہے، کسی زہر کی طرح یہ تمہاری رگوں میں سرایت کر جائے گی، نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو سمجھا رہا تھا، تم نے دیر کر دی زمیل، یہ زہر تو میری رگوں میں اس دن شامل ہو گیا تھا جس دن تم نے میرے وجود میں پناہ لی تھی، جس دن مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ حائفہ تو زمیل کے بنا کچھ بھی نہیں، وہ تو اسی دن راکھ ہو گئی تھی جب اس نے زمیل کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تم مجھے محبت میں واپس پلٹ جانے کا بول رہے ہو، اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی طرف شکوکنہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری رگوں میں اب خون بن کر دوڑتے ہو۔ ہم انسان جس سے ایک بار محبت کر لے اس کو کبھی پھر اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال پاتے ہیں، ساری زندگی اس شخص کی محبت ہمارے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ شخص ہم کو ملے یا نہ ملے، ہم ہمیشہ اسی کے ہوتے ہیں۔ زمیل، محبت میں شاید واپسی ممکن ہو، مگر عشق میں واپسی نہیں ہوتی، عشق میں صرف موت ہوتی ہے، اسی کے عشق میں فنا ہونے کی چاہ ہوتی ہے، اور تم اب میری محبت نہیں میرا عشق ہو، جس کے سامنے یہ جلتی ہوئی آگ کچھ بھی نہیں، عشق کی آگ جسم کو نہیں روح کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا زمیل، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کو پلٹنا ہے تو پلٹ سکتے ہو، مگر حائفہ ساری زندگی صرف زمیل کی رہے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی زمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا جو بخار کی تپش میں جل رہا تھا، اس نے حائفہ کو دوبارہ اپنے سامنے بیٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھا۔ حائفہ کا وجود جو 3 دن سے بخار میں جل رہا تھا، زمیل کے ہاتھ رکھتے ہی اس کی روح تک میں ٹھنڈک اتر گئی۔ زمیل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اس کو اپنے عکس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ زمیل کبھی حائفہ سے دور بھی جا سکتا ہے؟ مجھے صرف تمہارے درد کا احساس تھا جو میری ذات سے تم کو ملا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس منزل کی مسافر بنو جس پر صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، میرا ساتھ اتنا آسان نہیں ہے، میری منزل بہت کٹھن ہے، ایک لمبی مسافت ہے جس کو مجھے طے کرنا ہے، تمہارے قدم تھکنے لگ جائیں گے،
اس بات کا اندازہ تم اسی بات سے لگا لو کہ تم پچھلے 3 دن سے مجھے مسلسل پکار رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی تمہارے پاس نہ آ سکا۔ میرا فرض میری محبت کے آڑے آ رہا تھا، اور کبھی کبھی اپنے فرض کی خاطر محبت کی طرف سے آنے والی صدا کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، مگر جیسے ہی مجھے فرصت ملی میں یہاں تمہارے پاس آ گیا۔ زمیل کبھی تمہاری پکار پر تم تک پہنچ نہ سکے تو جان لینا وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اس نے اس کے آنسو پونجیتی ہوئے کہا، میں ہر منزل پر تمہاری ہمسفر ہوں، میں جانتی ہوں تمہارا فرض کیا ہے، میں ہمیشہ تمہارا ہاتھ تھام کر ہر کانٹوں بھرے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ زمیل کو حائفہ سے موت کے سوا کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی ہے، اس نے کہا۔ حائفہ اب زمیل کی ہے تو میرا یہ تم وعدہ ہے، میں بہت جلد تم سے نکاح کر کے تم کو اپنی دینا میں لے جاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی ننھی ننھی بوندوں نے ان کے خوشی سے مسکراتے ہوئے چہروں کو چھوا، ہوائیں ان کی خوشی میں خوش ہو کر ان کے اردگرد رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ جو آج اپنی محبت میں ہر بات بلائے بیٹھے تھے، یہ بھول گئے کہ خوشی کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلے انسان کی فیصلوں سے الگ ہوتے ہیں، اور انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی قدرت کے فیصلے پر سر جھکانا پڑتا ہے، ہر فیصلہ منظور کرنا پڑتا ہے۔ اس دلچسپ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرما۔ شکریہ۔